بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين صدق الله العظيم. سبق شروع کرنے سے پہلے دو چار باتیں آپ حضرات سے کہنی ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے جس طرح کہ اب ایک دوسری زندگی کا آغاز ہے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہی شامل ہو چکے ہیں، تو خیر مبارک. آپ میں سے کئی تو بڑے خوش ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے، تو اللہ آپ کی خوشی کو بھی مبارک کرے. آپ حضرات کی دعائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی مجھے دوپہر کے وقت ایک ساتھی نے بتایا تھا فون پہ، کہہ رہے ہم یہی پریشان تھے کہ قاری صاحب کی شادی اتنی دور ہوئی ہے، یہ تو سبق کا بھی حرج ہے، آنا جانا، چھٹیاں ہوا کرے گی 2 3 4. تو یہ غلط فہمی میں آپ حضرات کی تھوڑی سی دور کرنا چاہتا ہوں کہ ساری خوشیوں سے بڑھ کے میرے لیے خوشی یہ سبق ہے. اور شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے پریشانیاں، مصیبتیں، یہ تو ساتھ ساتھ ہر کسی کی زندگی کا حصہ ہے یہ. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح سابقہ زندگی خوشحال گزری، اللہ اگلی زندگی بھی اسی طرح میری خوشحال ہی گزارے. آپ حضرات کی دعائیں اگر میرے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اس چیز کا وعدہ دیتا ہوں کہ سبق کے اندر میں حرج نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. جس طرح میں نے گزشتہ زندگی میں کبھی ایسے فضول چھٹی نہیں کی اور نہ ہونے دی ہے، انشاءاللہ اب بھی وہی سلسلہ رہے گا. سپارہ ختم ہونے پہ، سورت ختم ہونے پہ کوئی چھٹی نہیں، درمیان میں تو چھٹی ہوگی ہی نہیں انشاءاللہ. سورت کے درمیان یا سپارے کے درمیان انشاءاللہ کوئی چھٹی کا امکان بھی نہیں ہوگا. بقیہ مجبوری، کسی کا مرنا، یہ جینا، یہ ساتھ ساتھ ہے. یہ ایک واقعتاً مجبوری ہے کہ اس کی دعا کے اندر شامل ہو جانا. تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن باقی خوشیاں، شادی وغیرہ، ادھر ادھر آنا جانا فضول، یہ کوئی میرے لیے کوئی عذر نہیں ہے. انشاءاللہ فضول چھٹی میری طرف سے کوئی نہیں ہوگی. اور کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ کا وقت یہ میرے لیے امانت ہے. آپ کا وقت میرے لیے امانت ہے. اگر میں نے آپ کا وقت ضائع کیا، فضول چھٹی کی، یہ میں آپ کی امانت میں خیانت کروں گا. اور اس چیز کا میں اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں مجرم سمجھتا ہوں کہ میں مجرم بنوں گا اللہ کے دربار میں، کیونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. اور اس چیز کے اندر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. کوئی چھٹی نہیں ہوگی میری طرف سے انشاءاللہ العزیز. اور بقیہ آپ حضرات میرے لیے دعا کریں. آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خوشحال زندگی اسی طرح یہ بھی کرنے کی، جینے کی توفیق عطا فرمائے. آ جائیں سبق کی طرف. گزشتہ سبق میں 5 عقلی دلائل گزرے
اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک شکوے کا جواب دیا۔ شکوہ یہ تھا کہ یہ کافر کہتے تھے یہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہے، الیاذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب دیا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گڑھا ہوا ہے تو پھر یہ بھی عربی دان ہے، تم بھی عربی دان ہو، تم بھی اس قرآن پاک کی مثال کوئی بنا کے لیا ہو کوئی صورت۔ ہاں صرف تم ہی نہیں بلکہ تم جن کے اوپر بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو نا، تمہارے حاضر ناظر ہیں جو، ان کو بھی بلا کے لے آؤ، اللہ کے علاوہ جو بھی، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لے آؤ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے الیاذ باللہ گھڑا ہوا کلام ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے قرآن پاک کو جھٹلانے کے اندر بہت زیادہ جلد بازی کی ہے، انہوں نے غور و فکر نہیں کی۔ غور و فکر تو کرتے پھر ان کو پتہ چلتا، لیکن انہوں نے قرآن پاک کو جھٹلانے میں الیاذ باللہ بہت بڑی غلطی کی ہے، جس طرح سابقہ قوموں نے کی تھی کہ کوئی انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کے اندر انہوں نے اس کا انکار کیا، جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برا کیا۔ تو اے مشرکین مکہ، اگر تم نے بھی سابقہ امتوں کی طرح پیغمبروں کی تبلیغ کو، پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرایا تو تمہارا انجام بھی سابقہ امتوں کی طرح ہوگا۔ آج کے سبق میں یہ زجر ہے، ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر ان دلائل کے بعد بھی آپ کی تکذیب کریں، یہ مشرکین مکہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُل، پس فرما دو میرے پیغمبر، فَقُل لِّي عَمَلِي، میرے لیے میرے عمل ہیں۔ آخری جواب کے طور پہ فرما دیں کہ میرے لیے میرے عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہوں گے۔ آگے پھر فرمایا انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، وانا بریء مما تعملون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں میرے پیغمبر اگر حجت قائم کر دینے کے بعد بھی یہ مشرکین مکہ آپ کی تکذیب کریں، آپ کو جھٹلائیں، آپ کو نہ مانیں اور یہ ایمان نہ لانے کے اوپر اڑ جائیں، یہاں تک کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے مایوس ہو جائیں، تو پھر آپ ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ میں تم کو ماننے کے اوپر مجبور نہیں کرتا، تمہارے لیے اپنی راہ ہوگی، میرے لیے اپنی راہ ہے، تمہارے لیے اپنی راہ ہے اور میرے لیے میری راہ ہے۔ تم اپنے عمل تکذیب کی اللہ کے دربار میں سزا پاؤ گے، میں اپنے عمل تبلیغ کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ کے دربار میں اس کی جزا پاؤں گا میں، ٹھیک ہے؟ اور تمہارے ساتھ تمہارے اعمال کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا اور میرے ساتھ میرے اعمال کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا۔ یہ آخری بات ہوتی ہے کہ جو بندہ دلائل سے بھی نہ سمجھے بات، جو بندہ اپنے نہ ماننے کے اوپر اڑ جائے، بس نہیں میں مانتا نہیں ہوں، دلائل سے منوا لو، نہیں مانتے، پھر آخر طور پہ اس کو یہی جواب دیا جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی نہیں مانتا تو نہ مان، تیرے لیے تیرے عمل ہے، میرے لیے میرے عمل ہے۔ قرآن پاک میں آئے گا کہ جاہل سے خطاب نہیں کرنا، سمجھ ہی ہے، کیونکہ جاہل کا کام ہی ہے نہیں ماننا، بس نہیں ماننا، اپنی بات کے اوپر اڑ جانا ہے بس، ٹھیک ہے۔ اب جو بندہ نہیں مانتا بس آخر کے اندر اس کو یہی جواب دے دو بھائی تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، تیرے لیے تیرے عمل ہیں اور میرے لیے میرے عمل ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں گے، آگے پھر یہ زجر ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو سنتے ہیں کان لگا کے طرف تیرے، جو توجہ کرتے ہیں، یستمعون توجہ کرتے ہیں ظاہراً طرف تیرے، ٹھیک ہے۔ آفا انت، کیا پس تو سنائے گا، تسمع الصم، تو سنائے گا بہروں کو، ولو کانوا لا یعقلون، اور اگرچہ ہووے وہ نا سمجھ، ٹھیک ہے۔ دل کے اندر ارادہ حق طلبی نہیں ہے، ظاہراً صرف سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیغمبر ان میں سے بعض وہ ہیں جو بظاہر تیری طرف کان لگاتے ہیں، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہو، قرآن سمجھاتے ہو مسلمانوں کو، مومنوں کو، تو یہ بھی تیری طرف کان لگاتے ہیں،
اور توجہ سے تیری باتیں سنتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے جو سینے ہیں، ان کے دل ہیں، وہ تیری عداوت سے بھرے ہوئے ہیں، تیری دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا سننا اور نہ سننا کیا ہے؟ دونوں برابر ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کانوں سے سنتے ہیں، دل کے کان بند ہیں، دل سے نہیں سنتے۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے، وہ سن رہا ہے بات، دل کے اندر اس کی عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ دل سے اس کی بات کبھی نہیں سمجھے گا۔ محبت ہو، پیار ہو اگلے سے، وہ پھر اس کی بات کو سنے گا بھی، دل سے بھی، کانوں سے بھی سنے گا، ظاہراً کانوں سے بھی سنے گا، اور دل کے اندر اس کو جگہ بھی دے گا۔ لیکن میرے پیغمبر، یہ جو لوگ ہیں، یہ مشرکین مکہ، ان کے دل تیری عداوت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن تیری باتیں ظاہراً سنتے ہیں، لیکن ان کا سننا اور نہ سننا یہ دونوں برابر ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ مہر جباریت لگ چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا سن تو رہے ہیں تیری بات کو، لیکن اس سے استفادہ حاصل نہیں یہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نوبت سے بچائے، ایسی نوبت سے بچائے۔ کئی مجالس ہوتی ہیں واعظ و نصیحت کی، جو بندہ، جو انسان گناہ کی اندر کافی غرق ہو جاتا ہے نا، اس کے دل پہ اچھی بات بھی بڑی مشکل اثر کرتی ہے۔ گناہ کے اندھیروں کے اندر پھنس جاتا ہے، ظاہراً تو وہ سنتا ہے، لیکن اس کا دل اچھی مجالس کے اندر لگتا نہیں ہے۔ وہ کہتا بس اٹھ جاؤ یہاں سے، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ پوری زندگی اس نے بری مجلسوں کے اندر گزار دی بیٹھ بیٹھ کے، لیکن جب وہ ایک بار اچھی مجلس کے اندر بیٹھے گا، ناممکن ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دے، یہ الگ بات ہے، لیکن ناممکن ہے اس کے دل پہ کوئی اچھی بات اثر کر جائے۔ وہ وہاں سے جان چھڑائے گا، وہ کہے بس ظاہراً تو سنے گا، لیکن دل کے اندر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی نوبت سے ہر کسی کو بچائے۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو دیکھتے ہیں طرف تیرے۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، آیا پس تو رہنمائی کرے گا اندھوں کی، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ ہوئے نہ دیکھتے، یعنی دل کی بصیرت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت یہ آنکھوں والی ہوتی ہے، اور بصیرت جو ہے اس کا دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر، ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ کی طرف دیکھنے سے مراد یہ ہے آپ کے شمائل کو، آپ کے حرکات کو، عادات کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے فضائل کو، آپ کے معجزات کو دیکھتے ہیں ظاہراً۔ اب آنکھوں سے دیکھنا یہ تو کوئی فائدہ نہیں، صرف آنکھوں سے دیکھ کے اس کو دل سے سمجھتے، معجزات کو دیکھتے، اخلاقیات کو دیکھتے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سنا رہے ہیں، جو قرآن پاک سنا رہے ہیں، قرآن کی پیشن گوئیوں کو دیکھتے، اس سے استفادہ حاصل کرتے، آیا واقعتاً یہ اسلام جو ہے یہ سچا مذہب ہے، اس پیغمبر کے ہاتھوں پہ جو معجزات صادر ہو رہے ہیں واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہے، لیکن وہ صرف ظاہراً دیکھ رہے ہیں، کوئی استفادہ حاصل نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، بصارت موجود ہے، دل کی آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کی ظاہراً بینائی موجود ہے، بصارت موجود ہے، لیکن جو بصیرت ہے دل کی یہ ختم ہو چکی ہے، مفقود ہو چکی ہے۔ اس لیے باوجود بینا ہونے کے یہ مثل اندھے کے ہیں یہ لوگ۔ ٹھیک ہے، باوجود آنکھوں کی بینائی ہونے کے اندھے آدمی کے مثل ہیں۔ تو کیا آپ میرے پیغمبر ان اندھوں کو ہدایت دیں گے؟ آپ ان اندھوں کو سمجھائیں گے؟ ہاں، ایک طرف اندھا ہوتا ہے نا، اندھا انسان جو ہوتا ہے تو اگر اس کے دل کی بصیرت موجود ہے، چشمے دل سے وہ بھی کچھ سمجھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نابینا ہے ظاہراً، انسان کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، لیکن دل کے اندر بصیرت موجود ہے، وہ اپنے دل سے اچھی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ مگر جب اندھا بھی ہو اور احمق بھی ہو تو وہ کچھ نہیں سمجھ سکتا بات۔ ٹھیک ہے، دل کی بصیرت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں ان دو آیتوں کے اندر، یہی جو گزشتہ دو آیتیں ہیں کہ آپ کی طرف یہ ظاہراً دیکھتے ہیں، اور یہی آیت آپ کی طرف یہ ظاہراً آپ کو سنتے بھی ہیں، آپ کو دیکھتے بھی۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں میرے پیغمبر، ان کی ہدایت سے آپ نا امید ہو جائیں۔ ان کے دلوں کے اوپر اب مہر جباریت لگ چکی ہے، بس ان کے جو حق سننے کی صلاحیت تھی میں نے چھین لی ہے، ان کے حق دیکھنے کی صلاحیت تھی چھین لی ہے، حق سمجھنے کی صلاحیت، دل و دماغ کی صلاحیت کو میں نے چھین لیا ہے، میں نے مہر جباریت لگا دی ہے۔ ہاں، کانوں سے سنیں گے، استفادہ حاصل نہیں کریں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے، استفادہ حاصل نہیں کریں گے،
کسی چیز سے بھی استفادہ حاصل، میں نے ان کے حق سمجھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی، سننے کی، سب کچھ میں نے ختم کر دی ہے، اور ان کی گمراہی کے اوپر آپ نے افسوس نہیں کرنا۔ یہ کم بخت اس قابل نہیں رہے کہ آپ کا سمجھانا ان پر کچھ اثر کرے، کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر کیا لگ گئی ہے؟ مہر جباریت لگ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، مہر جباریت میں نے آپ کو شروع میں سورۃ بقرہ کے اندر سمجھایا تھا۔ اللہ نے انسان کو حق دیکھنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی 3 صلاحیتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں صلاحیتوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سوال پیدا ہوتا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، آپ نے ان کی حق دیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا، مہر جباریت آپ نے لگا دی، یہ تو ظلم ہوا۔ اللہ نے فرمایا میں نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، میں نے پہلے ان کو قابلیت دی ہے، ہدایت کی قابلیت دی ہے، میں نے ان کو صلاحیت دی ہے ہدایت سمجھنے کی، لیکن انہوں نے نہیں سمجھا حق کو، انہوں نے حق کو نہیں دیکھا، انہوں نے حق کو نہیں سنا، دل کی آنکھیں بند کر کے یہ میرے پیغمبر کی مخالفت کرتے رہے، انہوں نے اپنا نقصان خود کیا ہے، اپنی جانوں پہ انہوں نے ظلم خود کیا ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر۔ ٹھیک ہے، صحیح ترجمہ آگے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، الناس لوگوں پر کچھ بھی، شیئا کچھ بھی، حقیر سے حقیر، یہ شیئا کے اوپر حمزہ کے اوپر 2 زبریں ہیں نا، یہ معنی دیتی ہیں حقارت کا، یعنی مچھر کے پر، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگ خود ظلم کرتے ہیں کہ قابلیت ہدایت نہ دے اور مواخذہ کر دے اللہ تعالیٰ، یہ ایسا اللہ ظلم نہیں کرتا کہ اللہ نے ہدایت کی، سمجھنے کی قابلیت نہ دی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے سزا دے، تو نے کیوں نہیں حق کو قبول کیا؟ اللہ ایسا ظلم نہیں کرتا، بلکہ پہلے صلاحیت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، آسمانوں کے ذریعے کتابوں کو بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام کو ان کتابوں کی تعلیم کے لیے بھیجتا ہے، یہ ساری اللہ کیا کہتے ہیں؟ صلاحیتیں دیتی ہیں۔ اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے، انسان کو عقل دی، ٹھیک ہے، کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، دماغ دیا، یہ ساری صلاحیتیں ہیں نا، ساری کی ساری قابلیت ہدایت کی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب انسان خود اپنی قسمت کے اوپر ٹھوکر مارتا ہے، نہیں سمجھتا حق کو، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ مواخذہ کرتے ہیں، اور یہ ظلم نہیں ہوتا، یاد رکھنا، یہ ظلم نہیں ہوتا، یہ عین عدل و انصاف کے موافق ہوتی ہے یہ بات، کہ وہ اپنے کیے کہ خود سزا بھگتتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا میں نے تو ان کو صلاحیت دی تھی، لیکن انہوں نے اس صلاحیت کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، آگے یہ تخویف اخروی ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور جس دن جمع فرمائیں گے ان کو، جس دن جمع کرے گا ان کو اللہ پاک، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، كَأَن لَّمْ یلبسو، جانیں گے یہ کافر، اس سے پہلے جانیں گے یہ کافر، کأن لم یلبسو، گویا کہ نہیں ٹھہرے وہ، الا ساعتن، مگر ایک لمحہ، من النہاری، دن کا، کہاں پہ؟ فی الدنیا، دنیا کے اندر، یا عالم برزخ کے اندر، قبر کی زندگی جسے کہتے ہیں، عالم برزخ کی زندگی، جو ٹھیک ہے مرنے کے بعد جو شروع ہوتی ہے، پردے والی زندگی۔ ٹھیک ہے، کہ یہ کافر کیا سمجھیں گے کہ ہم دنیا کے اندر ایک گھڑی ٹھہرے، ایک لمحہ ٹھہرے ہیں، دن کا، وہ بھی دن کا صرف، ٹھیک، یتعارفون بینہم، پہچان لیں گے ایک دوسرے کو، اور کافر جو ہوں گے نا، ٹھیک ہے، پہچان لیں، مومنین کو بھی پہچان لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں دعوت دیا کرتے تھے حق کی دنیا کے اندر، لیکن ہم نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور اپنوں کو بھی پہچان لیں گے، جو ان کے، جس کو کہہ لو پیر بھائی، ٹھیک ہے، مل جل کے جو شرک کرتے تھے اکٹھے مل جل کے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، ان کو بھی پہچان لیں گے کہ وہ ان کی صفوں کے اندر کھڑے ہیں اور مومنین جدا کھڑے ہیں، سب کو پہچان لیں گے۔ ٹھیک ہے، یتعارفون بینہم، پہچان لیں گے وہ بینہم ایک دوسرے کو، لیکن مدد نہیں کر سکیں گے ایک دوسرے کی، تو اس سے زیادہ صدمہ ہوگا ان کو۔ ٹھیک ہے،
اس سے اور زیادہ صدمہ ہوگا۔ قد خسر الذین کذبوا، تحقیق برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ راہ پانے والے۔ جھٹلانے والوں کی مشرکین کی اس کے اندر اللہ نے حسرت کو بیان کیا ہے۔ کس کو بیان کیا؟ حسرت کو بیان کیا، جو ان کو روز قیامت پیش آئے گی۔ اور مطلب یہ ہے اللہ کے فرمانے کا، یہ کافر جو لوگ ہیں یہ دنیا کی چند روزہ ناز و نعمت کے اوپر یہ اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو آخرت والی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے اور دائمی زندگی ہے، نعمتوں والی، ہمیشہ کی نعمتوں والی زندگی ہے، اس کو یہ لات مار رہے ہیں دنیا کی زندگی کے پیچھے لگ کے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے نا، جب میرے دربار میں حاضر ہوں گے میرے سامنے، پھر ان کو پتہ چلے گا اوہو ساری زندگی ضائع کر دی، دنیا کی زندگی جس کو یہ لمبا سمجھتے تھے، بڑی لمبی زندگی ہے جی، بڑی لمبی زندگی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس دن ان کو پتہ چلے گا وہ لمبی زندگی نہیں، بلکہ یہ تو صرف ایک گھڑی دن کی ہم گزار کے آئے ہیں دنیا کے اندر۔ یہی ہوگا نا حسرت، یہی افسوس ہوگا، جس طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن گناہگار جو ہوں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اپنا یہ سوچ کے اندر، پریشانی کے اندر، جس طرح دنیا کے اندر یہ ایک پورا منہ کے اندر لے لیتے ہیں، قیامت والے دن افسوس اور پریشانی کے اندر پورا بازو اپنے منہ کے اندر لے لیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے، قیامت کی شرمندگی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں تو ان کو اس وقت اپنا خسارہ نظر آئے گا، اس خسارے سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا کے اندر تو چند مصیبتیں ہوں گی نا ان کے اوپر، یہ سمجھتے تھے بڑی مصیبت ہے دنیا میں بڑی، لیکن قیامت کا جو خسارہ ہوگا نا ان کے اوپر نقصان ہوگا، اس نقصان سے باری ان کو اور کوئی نقصان نہیں نظر آئے گا، کیونکہ ابھی اس کے بعد تو آخری فیصلہ ہے، بس جنت ہے یا جہنم ہے کافر کے لیے، آخری فیصلہ ہے بس، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ مومنین جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، اور کفار ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولی داخلہ جنت کے اندر نصیب فرمائے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا قیامت کے دن کو اپنی طویل زندگی ایک گھڑی سے معلوم ہوگی، یہ دنیا کی زندگی جو ہوگی، اور سوائے حسرت اور ندامت کے اس وقت ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس لفظ کے اوپر غور کریں، یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ اچھا پہچانیں گے، دنیا کے اندر تو دیکھو جب انسان کبھی پھنس جاتا ہے نا، تو اس کو جب دوست نظر آتا ہے اس کا، تو اس کو تھوڑا سا ایک دل کے اندر ایک بات آتی ہے میں بچ جاؤں گا، میری سفارش کر دے گا، یہ بچ جاؤں گا میں۔ لیکن قیامت والے دن کافر کی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی، کسی کے کام، مشرک کی، کافر کی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ ہاں مومن کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرک کے حق میں سفارش کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، غالباً یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ مجھے شفاعت کی اجازت فرمائیں گے، لیکن مشرک کے حق میں مجھے اجازت نہیں ملے گی سفارش کرنے کی، مشرک کے حق میں مجھے سفارش کرنے کی بالکل اجازت نہیں ملے گی۔ ہاں جو مومنین ہوں گے نا بھئی، مومنین وہ ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، نیک صلحاء عام لوگوں کی سفارش کریں گے، انبیاء اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے، حفاظ کرام اپنے خاندان والوں کی 10 بندوں کی سفارش کریں گے، علماء اپنے نیچے سے شہداء سفارش کریں گے۔ یہ مومنین کی دوستیاں ایک دوسرے کے کام آئیں گی، کفار کی دوستیاں ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گی۔ اللہ فرمائیں گے قیامت والے دن یہ کفار ایک دوسرے کو پہچان بھی لیں گے، لیکن مدد کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوں گے۔ دنیا کے اندر جس طرح ایک انسان کو جواب مل جائے نا کہیں سے، بھئی میں تیری سفارش نہیں کروں گا، اس کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن قیامت والے دن بھی معاملہ یہی ہوگا کہ ان کو صاف جواب ملے گا ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، بھئی ان کو اور زیادہ صدمہ لگے گا وہاں پہ، اور زیادہ تکلیف ہوگی وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں گے قد خسر الذین کذبوا، تحقیق برباد کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ راہ پانے والے۔ ٹھیک ہے، برباد کر دیا۔ کیوں بھئی جو انسان گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کر کر کے خود بیڑا غرق کرتا ہے نا، کسی کا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالغ ہونے کے بعد جو انسان خود گناہ کر رہا ہے، اپنا گناہ کا ذمہ داری اس کے اپنے سر کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ خود اپنا گناہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ ہر کسی نے قیامت والے دن اپنا جواب خود دینا ہے، کسی نے کسی کے بارے میں کوئی جواب نہیں دینا ہے، اپنے آپ کو وہ خود برباد کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی ملاقات کو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں کا بھی آج یہی حال ہے۔ چلو
ایمان تو ہے قیامت آئے گی، اللہ سے ملاقات ہوگی، لیکن عملی طور پہ ثبوت مسلمان ایسا پیش کر رہا ہے جیسے ملاقات نہیں ہوگی، قیامت نہیں ہوگی۔ اگر قیامت یاد ہوتی، مرنا یاد ہوتا، آخرت کی فکر ہوتی تو آج مسلمان اتنے گناہوں کی دلدل کے اندر نہ پھنستا۔ ٹھیک ہے، تو کام عملی ثبوت ہمارا وہی ہے، ملاقات کے ہم بھی انکاری ہیں، اگرچہ ہمارا ایمان ہے لیکن عملی طور پہ لگتا نہیں ہے۔ ایک مسلمان اللہ کی ملاقات کا ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ راہ پانے والے۔ جب قیامت کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کی ملاقات کا ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر کہاں ہدایت پانی تھی انہوں نے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر دکھائیں ہم آپ کو، یہ تخویف دنیاوی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور اگر دکھائیں ہم آپ کو بعض الذی، کچھ وہ عذاب، نعدہم، جس کا جو وعدہ دیتے ہیں ہم ان کو، یعنی کافروں کو جو وعدہ دیتے ہیں، او نتوفینک، یا فوت کر دیں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دیں یا فوت کر دیں آپ کو، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پس طرف ہمارے ہے لوٹنا ان کا، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ، پھر اللہ حاضر ناظر ہے۔ شہید ان کا معنی گواہ بھی ہے، گواہی دینے والا، شہید ان کا معنی پھر اللہ حاضر ناظر ہے، علی ما یفعلون، اوپر ان باتوں کے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکرین اور معاندین کو ذلیل کرنے کا، میرے پیغمبر میں نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے نا، کافروں کو میں نے دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دینا ہے، آخرت کے اندر، اگر دنیا کے اندر نہیں کروں گا آخرت کے اندر تو میں نے ضرور بضرور ان کو ذلیل کرنا ہے۔ اس کی بعض صورتیں اس عذاب کی میں آپ کو دنیا کے اندر بھی دکھا سکتا ہوں، اور اس بات کے اوپر میں قادر ہوں، ٹھیک ہے، جس طرح سابقہ قوموں کے اوپر عذاب آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ کا، کہ ہم جو وعدہ دیتے ہیں نا کچھ دکھا دیں، ہم قادر ہیں اس بات کے اوپر۔ اگر دنیا میں ان کی سزا اور رسوائی کی تمام صورتوں کے ظہور سے پہلے آپ کو وفات دے دیں، ہم دنیا کے اندر جو ہم نے ان کو عذاب دینا ہے، اس عذاب کے ظہور سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں،